والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگته قصة مختصر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللہ تبارک و تعالی
جل شانہ وعم نوالہ دی حمد و ثناء اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات فخر موجودات مفخر کائنات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سرور سروراں حامی بے کساں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ التحیۃ والثناء آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو، تقوی اختیار کرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ یعنی آیت کریمہ دے اندر اللہ پاک نے دو حکم ارشاد فرمائے، ایک کہ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اور دوسرا فرمایا کہ سچیاں دے نال ہو جاؤ، سچیاں دا سنگ اختیار کرو۔ دونوں کام ایسے نے کہ ایک بھی کریں گے تو اس دی برکت دے نال دوسرا بھی مل جائے گا۔ مثلا اگر کوئی بندہ تقوی اختیار کردا ہے تو وہ متقین دی سنگت بھی اختیار کرے گا، اور اگر کوئی متقین دی سنگت اختیار کردا ہے، اللہ والیاں دے کول بیٹھدا ہے، تو انہاں دی صحبت دی برکت دے نال وہ متقی اور پرہیزگار بھی بن جائے گا۔ تو دونوں حکم خالق کائنات نے ارشاد فرمائے، اور انہاں متقین دے وچوں ایک بہت بڑی ہستی نے امام الاولیاء سید الاولیاء قطب ربانی شہباز لامکانی مفسر قرآن مفتی اعظم سرکار غوث الاعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ
جو کہ ولایت دے اور علم دے بہت بڑے مقام اور مرتبے تے فائز سن۔ اولیاء دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک نو بڑا ہی یکتا اور یگانہ مقام عطا فرمایا، اور اس امت دے اندر، امت محمدیہ دے اندر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی تبلیغ دین، خدمت دین دیاں کوششاں اور کاوشاں اور جد و جہد بہت ہی واضح ہے۔ کسی بھی چیز دا یار اون دا پتہ کرنا اس کی کردا پھر رہا ہے پتہ، یا بزرگان دین دی شہرت، علماء ہون، اولیاء ہون، انہاں دی شہرت او کافی عرصے تو بعد، صدی تو بعد یا صدیاں تو بعد انہاں دی شہرت اور مشہوری اور زمانہ انہاں دے نام اور انہاں دے مقام اور انہاں دے کماں تو واقف ہوندا ہے۔ لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اللہ تعالی نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ جیڑی شہرت دیگر بزرگانوں سالاں اور صدیاں بعد ملتی ہے، وہ شہرت اللہ نے آپ دی زندگی اندر ہی عطا فرما دیتی۔ اطراف عالم دے اندر آپ دا نام آپ دی زندگی دے اندر ہی گونج اٹھیا۔ دین دی خاطر آپ نے اتنی محنت کیتی اور دین دی تبلیغ اس طرح کیتی کہ آپ نو محی الدین دا لقب آپ دی زندگی دے اندر ہی مل گیا۔ محی الدین دا معنی ہوندا ہے دین نو زندہ کرنا والا، اور تمام عالم اسلام نے آپ دی اس صلاحیت نو آپ دی زندگی دے اندر ہی تسلیم کر لیا کہ واقعی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین نو زندہ کیتا ہے، دین دی اس قدر تبلیغ فرمائی ہے۔ لکھاں لوگ تائب ہوئے، ہزاراں مسلمان ہوئے، بد عملاں نو آپ نے با عمل بنایا، بے علماں نو عالم دین بنایا، اور اہل علم نو اللہ دی معرفت دا راستہ دکھایا۔ تو اتنی آپ دی خدمت دی وجہ تو آپ نو محی الدین دا لقب ملیا، اور اس دی وضاحت آپ نے خود فرمائی ہے سرکار غوث پاک نے قصیدہ غوثیہ دے اندر۔ فرماندے نے کہ ہر ولی جڑا ہے وہ کسے نہ کسے نبی دے نقش قدم تے چلدا ہے، امتی تے حضور تے ہی ہوندا ہے، لیکن اس دے اندر کوئی نہ کوئی کسے نہ کسے نبی علیہ السلام دی صفت اور انہاں دی سیرت دا پہلو جڑا ہے وہ غالب آ جاندا ہے، اور کسے نہ کسے نبی دے نقش قدم دے اوپر ہر ولی چلدا ہے۔ فرماندے نے وَأَنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بدر الکمال
اور آپ فرماندے نے کہ میں پوری طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلے آواں اور علی وجہ الکمال، اے نہیں کہ کوئی تھوڑا بہتا حضور دے نقش قدم تے چلیا، بلکہ فرماندے نے کہ درجہ کمال تک میں حضور دیاں قدماں تے قدم رکھے نے، اور اس بنا تے اللہ تعالیٰ نے مینوں اے مقام اور اے مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ بات اور حضور غوث پاک دا فرمان بڑا قابل توجہ ہے کہ آپ فرماندے نے کہ ہر ولی کسے نہ کسے نبی دے نقش قدم تے چلدا ہے۔ ہن اگر انبیاء وال توجہ کریے تے ہر نبی علیہ السلام دے فیض پہنچان دا طریقہ مختلف ہے۔ کسے نبی علیہ السلام دا فیض زیادہ پھیلیا، کسے نبی علیہ السلام دا فیض کم پھیلیا۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام، اللہ دے پیغمبر نے، اللہ دے نبی نے نبوت اور رسالت دے اعلی مقام تے ہون دے باوجود، نبی اور رسول ہون دے باوجود، پہلے رسول نے حضرت نوح علیہ السلام، نبی تے آدم علیہ السلام بھی گزرے، شیس علیہ السلام بھی گزرے، لیکن رسول پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ تو نبی اور رسول ہون دے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دا عرصہ تبلیغ فرمائی، امت نو سمجھایا۔ تو اس تبلیغ تو جتنے لوگ متاثر ہو کے فیض حاصل کر کے مسلمان ہوئے، انہاں دی تعداد تقریباً 80 بندی ہے کہ 950 سال تبلیغ کرن تو بعد 80 بندہ نوح علیہ السلام دا امتی بنیا۔ تے تواڈے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی تبلیغ دا عرصہ ہے 23 سال۔ 40 سال دی عمر دے اندر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور 63 سال دی عمر مبارک دے اندر آپ دنیا تو پردہ فرما گئے، 23 سال بنیا۔ اچھا ادھر 23 سال نے، ادھر 950 سال نے۔ تو حضور جدو دنیا تو تشریف لے کے جا رہے نے تے 1.25 لاکھ حضور دا صحابی ہے۔ دیگر کلمہ گوتی الگ نے، جنہ تک دین پہنچیا تو انہوں نے حضور دا کلمہ پڑھیا لیکن زیارت نہ کر سکے، صحابی نہ بن سکے، وہ الگ نے۔ 1.25 لاکھ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا صحابی موجود ہے، تے نوح علیہ السلام دا 950 سال تے 80 بندہ مسلمان۔ ہن ذرا غوث پاک دے اس ارشاد نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے کہ وجہ کی ہے۔ حالانکہ جناب نوح علیہ السلام دے فیض اندر کوئی کمی نہیں، اے وصل کنٹرول کرو یار، نبوت اندر کوئی کمی نہیں، رسالت دے اندر کوئی کمی نہیں، تبلیغ دا انداز بھی بہت اعلیٰ ہے، بہت اچھا ہے، بڑے خوبصورت انداز نال قرآن گواہ ہے کہ آپ نے تبلیغ فرمائی، لیکن انہوں تو اگے بہت گھٹ لوگاں نے فیض حاصل کیتا۔ وجہ کی سی کہ اے دے اندر نوح علیہ السلام دے فیض دی کمی نہیں سی، بلکہ لوگاں دے فیض حاصل کرنے چ کمی سی۔ اسی طرح اولیاء کرام نے کہ کئی اولیاء کرام ایسے نے کہ جنہ تو لوگاں نے بہت گھٹ فیض حاصل کیتا اور او شہرت دیاں بلندیاں تک نہ پہنچ سکے، یا ان کہہ لو کہ جڑا ولی جناب نوح علیہ السلام دے نقش قدم تے ہے، او دی مثال بھی اسی طرح ہی ہے کہ انہاں کو بہت گھٹ لوگاں نے فیض حاصل کیتا۔ کئی اولیاء اللہ ایسے نے کہ جنہ دیاں نامہ تو، انہاں دی کرامات تو، انہاں دی عظمت اور شان تو اسی واقف ہاں، اور ہزاراں اولیاء اللہ ایسے گزرے نے کہ جنہ دے نام دا بھی سانو نہیں پتا، انہاں دے مقام دا بھی سانو نہیں پتا، بلکہ انہاں دے مزار دا بھی سانو نہیں پتا۔ کئی ایسے اولیاء اللہ گزر چکے نے، حالانکہ انہوں نے دین دا کام کیتا، خدمت کیتی، لیکن
وہ غیر معروف رہے، لوگوں نے زیادہ تر انہاں تو فیض حاصل نہ کر پایا، تو اسی طرح کچھ ولی ایسے نے کہ جڑے دریا دے کنارے تے جا کے بیٹھے نے، جنگل بیابانہ دے اندر ڈیرا لایا، لیکن لکھاں لوگوں نے انہاں تو فیض حاصل کیتا، جس طرح کہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی دے کنارے تے آ کے بیٹھے سن، لکھاں لوگوں نے فیض حاصل کیتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو لکھاں لوگوں نے فیض حاصل کیتا، تو وجہ کی کہ جڑا ولی جس نبی دے نقش قدم تھی ہوئے گا، اودے کلو اسے مناسبت نال فیض حاصل کرن والے بھی ہوں گے، لیکن چونکہ حضور غوث پاک نے فرمایا میں حضور دے نقش قدم تے ہاں، تے دیگر نبیاں نالوں حضور دے کولوں فیض حاصل کرن والے بھی زیادہ ہیں، اور دیگر ولیاں دی نسبت غوث پاک کولوں بھی فیض حاصل کرن والے زیادہ ہیں۔ اس واسطے آپ دی زندگی دے اندر ہی دیگر انبیاء کرام دی زندگی دے اندر محدود لوگاں نے فیض حاصل کیتا، حضور دی حیات طیبہ دے اندر لکھاں لوگاں نے فیض حاصل کیتا، دیگر اولیاء اللہ دی زندگی دے اندر محدود لوگاں نے فیض حاصل کیتا، سرکار غوث پاک دی زندگی دے اندر لکھاں لوگاں نے فیض حاصل کیتا۔ تو یہ مناسبت ہے حضور دے نقش قدم تے ہون دی، کہ سرکار کریم علیہ السلام دے نقش قدم تے ہون دی جڑا اثر سی، حضور غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے علی الوجہ الکمال عطا فرمایا۔ اور توجہ فرمانا کہ آپ دی دینی خدمت دا یہ عالم سی کہ آپ محی الدین، یعنی اے کئی اکثر عرض کردیاں رہی ہے کہ ولی اللہ او ہوندا ہے جڑا دین دی خدمت کرن والا ہوئے، دین دا کم کرن والا ہوئے، دین نو پھیلان والا ہوئے، اپنا حلقہ احباب یا اپنے مریدین پھیلان والا نہ ہوئے بلکہ دین نو پھیلان والا ہوئے، وہ ہوندا ہے شیخ کامل۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دین دا اتنا کم کیتا کہ وقت دے تمام اولیاء اللہ اور تمام علماء نے متفقہ طور تے آپ نو محی الدین تسلیم کر لیا کہ آپ واقعی دین نو زندہ کرن والے ہیں۔ حضور غوث پاک دی سیرت دے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، آپ فرماندے نے کہ ایک مرتبہ میں شہر تو باہر نکلیا تے راستے دے اندر میں ایک بندہ ویکھیا بڑا کمزور، نحیف، ناتواں، نقاہت او دے وجود تو ظاہر ہے۔ آپ فرماندے نے او دے کولو جدوں میں گزریا نا تو انہیں مینوں آواز ماری کہ اے عبد القادر ذرا میری بات سنو، مینوں پھڑ کے اٹھاؤ، کھڑیاں کرو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں اس دے قریب آیا تے اپنا ہاتھ اس نو پھڑایا تے اس نو میں پھڑ کے کھڑیاں کیتا نا تے فوراً ہی اس دی وہ نقاہت اور اس دی کمزوری جڑی سی وہ ختم ہو گئی، وہ تندرست و توانا ہو گیا۔ تو میں پوچھیا کہ تسی کون ہو؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں رسول اللہ دا دین ہاں، میں دین اسلام ہاں، کمزور ہو گیا، لوگاں نے میرے تے عمل کرنا چھڑ دیتا ہے، لوگ میرے تو دور ہو گئے نے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ تو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ایک شکل دے اندر، ایک شخصیت دے اندر تبدیل کر کے بھیجا حضور غوث پاک دے کول۔ عرض کرتا ہے کہ میں دین اسلام ہاں تو لوگاں میرے تے عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، لوگ میرے تو دور ہو گئے نے، تو تسا نے دوبارہ لوگاں نو دین اسلام دے قریب لیا کے تے مینو زندہ کرنا ہے، میری اس کمزوری اور نقاہت نو ختم کرنا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جدوں اس بندے نو میں کھڑیاں کیتا نا تے واپس جدوں میں شہر دے اندر پہنچیا تے جدوں میں شہر اندر داخل ہویا نا تے جڑا بندہ مینوں ملدا ہے وہی مینوں محی الدین کہہ کے پکاردا ہے، دین نو زندہ کرن والا۔ تو آپ فرماندے نے اوتھوں میرا اے لقب مشہور ہو گیا محی الدین، یعنی دین نو زندہ کرن والا۔ اور آپ نے واقعی دین نو زندہ کیتا، دین دی تبلیغ فرمائی، ہزاراں لکھاں لوگاں نو
عالم دین بنایا، با عمل بنایا، مسلمان بنایا، نیک صالح متقی پرہیزگار بنایا، ہزاراں لوگاں نو ولی اللہ بنایا، رب دی ذات دی معرفت کئی لوگاں نو عطا فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر بھی آندا ہے کہ حضور نے فرمایا من احیا ارضا میتا فہی لہو، حضور نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کسے زمین نو زندہ کردا ہے وہ اس دی ملکیت ہوندی ہے، یعنی بنجر زمین، بے آباد زمین جڑی غیر آباد پئی ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا غیر آباد اور بنجر زمین نو آباد کردا ہے وہ اس دی ملکیت دے اندر آ جاندی ہے۔ اس حدیث دا ظاہری معنی ہے، اور اگر اس حدیث دا باطنی معنی لیا جائے کہ زمین تو مراد دل دی زمین ہے، کہ جڑا کسے دی دل دی بنجر زمین نو آباد کردا ہے، اللہ تعالیٰ اس دے دل نو اس دی ملکیت دے چھڑدا ہے، اس دا دل اس دے قبضے دے اندر چلا جاندا ہے، اپنے اختیار وچ نہیں رہندا بلکہ آباد کرن والے دے اختیار وچ چلا جاندا ہے۔ جڑا بندہ کسے ولی اللہ دے ہاتھ تے توبہ کردا ہے اور اللہ دا ولی کسے دے دل دی زمین نو آباد کر دیندا ہے تو پھر اس دا دل اس ولی اللہ دی ملکیت چلا جاندا ہے، اس دے قبضے دے اندر چلا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ، اگر حدیث دا اے معنی لیا جائے یعنی باطنی معنی، چونکہ دونوں معنی لے جا سکتے ہیں، ظاہری معنی بھی اور باطنی معنی بھی، اگر باطنی معنی لیا جائے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تے بھی کمال حاصل سی۔ مثلا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محدث ہون دے لحاظ نال تاریخ اسلام دے اندر ایک بہت بڑا نام گزریا ہے، امام ذہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ بہت بڑے نقاد سن، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مورخ سن امام ذہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے سیر اعلام النبلاء، 2-3 نسخے اس دے مارکیٹ اندر موجود نے، 18 جلداں چ بھی مل جاندی ہے، 30 جلداں چ بھی ملدی ہے، میرا خیال ہے تقریباً 50,000 اس دی قیمت ہے۔ سیر اعلام النبلاء یعنی امت دے اولیاء اور علماء جڑے نے انہاں دا تذکرہ انہاں نے کیتا ہے، اور امام ذہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس دے اندر سرکار غوث پاک دے حالات بھی لکھے، اور امام ذہبی دا یہ مقام ہے اور یہ مرتبہ ہے کہ اگر وہ کسی بندے نو ایک کہہ دینا کہ فلاں بندہ سچا ہے اور سکہ ہے، امانت دار ہے، مضبوط راوی ہے، بندہ سچا تے پکا بندہ ہے، تو او دے واسطے وہ ڈگری بن جاندی ہے، او دا قول منیا جاندا ہے۔ جنہوں امام ذہبی یہ کہہ دیں کہ بندہ متقی پرہیزگار ہے، اے بندہ جھوٹ نہیں بولدا نا، تو اس بندے واسطے او بڑا مقام تے مرتبہ بن جاندا ہے جدی امام ذہبی تعریف کر دیں۔ اتنی بڑی شخصیت امام ذہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی، چونکہ آپ حضرات دا اس نال واسطہ نہیں نا علم اسماء الرجال دے نال، تے اے اسماء الرجال راویاں دا علم ہے کہ کس راوی دی گل مننی جائے، کس بندے دی گل نہ مننی جائے، تے امام ذہبی جس نو کہہ دین کہ اے بندہ ٹھیک سی او دی گل مننی جاندی ہے پھر۔ اور امام ذہبی جڑے نے اے ابن تیمیہ دے شاگرد نے، اور ابن تیمیہ جڑا ہے وہ جڑے ساڈے مخالفین نے تے اولیاء اللہ دے مخالفین نے، انہاں دا بہت بڑا امام گزریا، ساڈے نزدیک کوئی ان دی خاص ایڈی ویلیو نہیں ہے، چونکہ مسئلہ توسل دا سب تو پہلے انکار کرن والا اے بندہ ہے، طلاق ثلاثہ نو ایک کہن والا سب تو پہلے اے بندہ ہے، حضور دے روضے شریف دی زیارت دی نیت نال جان تو روکن والا سب تو پہلے اے بندہ ہے ابن تیمیہ جڑا ہے۔ عالم بڑا سی لیکن ان دے واسطے علم جڑا ہے او حجاب بن گیا،
مخالفین جڑے نے ساڈے دونوں طبقے وہ اس نو اپنا امام اور مقتدا مندن ابن تیمیہ نو، اور ابن تیمیہ دے شاگرد نے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سیار اعلام النبلاء دے اندر، اور انہوں دا مقام و مرتبہ تو میں دس چکیا کہ جس بندے دی تائید کر دینا او دی گل نو تسلیم کیتا جاندا ہے۔ تے آپ سرکار غوث پاک دے بارے لکھ دینے سیار اعلام النبلاء دے اندر، الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء محی الدین ابو محمد عبد القادر، یعنی اتنے القابات امام ذہبی نے سرکار غوث پاک دے نام دے نال لکھے نے ابن تیمیہ دے شاگرد ہون دے باوجود۔ یعنی اگر وہ کسی بندے نو صرف ایک لفظ کہہ دینا کہ فلان بندہ سکھا ہے سچا ہے تو ان دے واسطے او ڈگری کافی ہو جاندی ہے، اس بندے نے امام ذہبی نے پکا بندہ لکھ دیتا ہے۔ اور حضور غوث پاک نے انہوں نے لکھیا ہے شیخ امام عالم عابد زاہد القدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی، تو جس عبد القادر جیلانی دیاں امام ذہبی اتنیاں تعریفہ کر رہے ہیں، سوچو وہ کتنے پائے دے عالم دین ہوں گے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنہاں نو امام ذہبی، کیونکہ استاد دا پھر اثر تے ہوندا ہے نا شاگرد دی اوپر، جدے کول بھی تعلیم حاصل کیتی ہوئے گی او دا کچھ نہ کچھ اثر تے شاگرد دی اوپر لازمی ہوئے گا۔ تے امام ذہبی ابن تیمیہ دے شاگرد ہون دے باوجود سرکار غوث پاک دیاں تعریفاں دی لائن لگا دیتی سیر اعلام النبلاء دے اندر، اور منیا اس بات نو کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو بہت بڑے عالم دین بھی سن تے ولیاں دے امام بھی سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی بات رض کرو، ابن تیمیہ جڑا ہے حالانکہ وہ اولیاء اللہ دا توسل دا وسیلے دا بہت بڑا منکر سی، باقاعدہ انہیں کتاباں لکھیاں وسیلے دے انکار دی اوپر، ساڈے کول موجود بھی ہیں، لیکن حضور غوث پاک دی کتاب فتوح الغیب دی انہیں شرح بھی لکھی، جس او اولیاء دا منکر ہون دے باوجود بھی حضور غوث پاک دی کتاب دی شرح اس نے لکھنی پئی۔ فتوح الغیب شریف دی شرح ویسے تے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، لیکن ابن تیمیہ چونکہ دوسری کیٹیگری دا آدمی ہے تو ان نے بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے کلام دی اور آپ دی کتاب دی شرح لکھی ہے، اور پھر اگے جا کے انہیں اس بات میں لکھیا ہے اپنی کتاب ایک دے اندر مجموعۃ الفتاوی دے اندر، وہ کہندا ہے کہ عبد القادر جیلانی دیاں کرامتاں دا انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ ابن تیمیہ لکھدا ہے کہ حضور غوث پاک دیاں کرامتاں دا انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ کیوں انکار تک کہندا تاں کریے جے کوئی کرامت ایک ہوئے یا دو ہون یا چار ہون یا پانچ ہون، کہندا حضور غوث پاک دیاں کرامتاں تے اتنیاں زیادہ نے کہ انہاں دا انکار کرنا ناممکن بات ہے۔ تواتر دی حد تک، تواتر کہندے نے کہ ایسی بات جس نو کرن والے لکھاں لوگ ہون، تو کہندہ ہے غوث پاک دیاں کرامتاں نو ویکھن والے بیان کرن والے تے لکھاں لوگ موجود نے، آپ دیاں کرامتاں دا میں بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس بات نو ابن تیمیہ نے تسلیم کیتا، اور آج وہ لوگ جڑے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نو غوث کہن تو ہی کہندے جی نہیں کہنا چاہیے کہ نعوذ باللہ شرک ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی علم اور ولایت دا اے عالم سی کہ آپ لوگاں دے دلان دے خیالات نو جان نہیں دے سکتے۔ کوئی بندہ آپ دی خدمت حاضر ہویا ان دے دل دے اندر جو بات ہوندی سی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے ایسی نگاہ باطنی عطا فرمائی سی کہ آپ دلان دے خیالات تو بھی
واقف ہو جاندے سن۔ مثلا امام زہبی نے اپنی سند دے نال باقاعدہ سیر دے اندر اس بات کو لکھیا ہے کہ ایک بہت بڑے امام گزرے نے، بہت بڑے عالم دین گزرے نے، جنہ دا نام سی امام ابو بکر العماد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماندے نے کہ میں علم عقائد پڑھ رہا سا، عقائد دا علم حاصل کر رہا سا، امام زہبی اس بات کو لکھ رہے ہیں۔ بات ذرا علمی ہے لیکن حضور غوث پاک دی کرامت آپ سنو۔ امام احمد فرماندے نے کہ میں عقائد دا علم حاصل کر رہا سا، فَأَوْقَعْ عِنْدِي شَكَا، تو ایک جگہ تے مینوں شک شبہ پیدا ہو گیا، شکوک و شبہات دا میں شکار ہو گیا۔ کیوں؟ اس واسطے کیونکہ جیڑا بھی علم ہوئے اس دے اندر آزمائش ہوندی ہے، بعض جگہ شریعت دی پابندی لگ جاندی ہے کہ اس تو اگے تسی سوچ نہیں سکدے، اس تو اگے تسی نہیں جا سکدے، قرآن نے پابندی لگا دیتی، تو یہ بندہ اس تو اگے سوچن دی کوشش کرے تو پھر بندہ گمراہ ہو جاندہ ہے، غلط راستے تے چل نکلدا ہے۔ تو امام کہندے نے کہ میرے دل دے اندر بھی اس سوچ دی عادت پہ گئی، تو جتوں شریعت نے روکیا سی میں اس تو اگے سوچنا شروع کر دیتا، تے غلط فہمیاں دا شکار ہو گیا، شکوک و شبہات دا میں شکار ہو گیا، تے بڑی کوشش کیتی، بڑیاں عالمہ کول بھی گیا، بڑیاں کتاباں بھی پڑھیاں، لیکن جڑا شک میرے دل وچ پہ گیا سی وہ نکلن دی کوشش ہے میرے کو نہ ہو سکی، میں اس نے نکال نہ سکیا، کامیابی نہ ہو سکی۔ تو ایک دن ایسا ہویا کہ میں گزریاں بغداد شریف دے وچوں سرکار غوث پاک دے درس والی گلی دے وچوں، جس گلی وچ حضور غوث پاک دا مدرسہ سی، اس گلی دے وچوں میرا گزر ہویا۔ فرماندے جدو میرا گزر غوث پاک دے مدرسے دے اگوں ہویا نا، تے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مجلس لگی ہوئی سی اور آپ واز فرما رہے سن، تقریر کر رہے سن۔ جدو میرا اتھو گزر ہویا تے کہندے نے کہ آپ چونکہ خود بڑے عالم دین سن، تے عام سادہ بندہ ہوئے نا وہ بھی جلدی گل من جاندہ ہے، تے عالم دین جڑا ہوئے وہ تو بڑیاں جناب من تنقیدہ کردہ ہے، اپنی جتنی دیر تک وہ دی تسلی نہ ہوئے وہ گل نو نہیں مندہ، ایک سوال دا جواب دے وہ اگلا بندہ عالم ہوئے گا تو دوسرا سوال رکھ دے گا، ان دا جواب دے ہوگے تو اگلا تیجا سوال رکھ دے گا، تو سادہ بندہ جڑا ہوندہ ہے اس نے جتنی گل دسی ہو اتنی سن کے من لیندہ ہے۔ انہوں چونکہ خود بڑے عالم دین سن، انہوں نے غوث پاک دی مجلس دے سامنیوں گزر ہویا، تے وہ فرماندے نے کہ میں نے پتہ چلیا سی کہ غوث پاک جنہوں نے دلان دے خیالات کو بھی واقف ہو جاندے نے، اور یہ بھی میں نے پتہ چلیا سی کہ غوث پاک اپنے درس دے اندر بیٹھ کے تے بیک وقت 18 پیریڈ 18,000 اسباق جنہوں نے غوث پاک پڑھان دے سن۔ ایک مدرس دی حیثیت دنال، ایک عالم دین ہون دی حیثیت دنال آپ نے مدرسے اندر بیٹھ کے بچیاں نو سبق پڑھانا، چونکہ کامل ولی اللہ سن، دین دی خدمت کرنے والے سن، اینا جہل صوفیاں ورگو نہیں سن جڑے کہندے نہیں جی نہیں ساڈا تے نندنا تعلق ہی کوئی نہیں، نندا راہ ہو رہے ساڈا ہو رہے۔ آپ نے ایک گل ساری زندگی نہیں کیتی بلکہ علم نال دین دی خدمت کیتی ہے، مدرسے دے اندر بیٹھ کے تے بچیاں نو پڑھایا ہے، 30 سال تک پڑھایا۔ میں پچھلے جمعے عرض کر چکیا ماں، قرآن حدیث اصول تفسیر، قرآن دی تفسیر، تجوید و قرات، صرف نحو، جڑے علوم مدرسیاں وچ طالب علماں نو پڑھائے جاندے نے حضور غوث پاک خود پڑھاندے سن۔ آپ نے کوئی مدرس نہیں سی رکھے آیا، کوئی استاد نہیں سی رکھے آیا، بلکہ خود پڑھاندے سن بچیاں نو۔ اچھا غوث پاک تقریر کر رہے ہیں، امام ابو بکر العماد فرماندے نے کہ میرا گزر ہویا تے میں سوچیا کہ کیوں نہ آج عبدالقادر جیلانی دی مجلس اس بہ لیا جائے، سنیا تے جائے کہ بہت بڑے عالم دین نے آج نہ دے علم دا اندازہ تے لگاوی ہے کہ کتنے بڑے عالم دین نے۔ تے کہندے نے کہ میں اتھو ہٹیا تے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دی مجلس جا کے بیٹھ گیا۔
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگاں نو واز فرما رہے سن تے فرماندے نے چونکہ میں سنیا ہویا سی لیکن میرا دل ایک کہندا سی کہ میں لوگاں دیاں گھڑیاں گلاں نے عقیدت منداں نے اپنے کولوں گلاں بنا لیاں نے کہ غوث پاک دلاں دی خیالات نو جان لیندے نے اپنی نگاہ باطنی دے نال لوگاں دی دلی کیفیت جڑی ہوندی ہے اس نو بھانپ لیندے نے تو چونکہ حضور غوث پاک نے فرمایا میں اس کے اوپر ایک دلیل بھی عرض کر دیواں کہ میں حضور دے نقش قدم تے آ چونکہ حضور بھی اپنے غلاماں دے دلی خیالات تو واقف ہوندے سن تے حضور دی برکت اور توسل دے نال سرکار غوث پاک بھی لوگاں دے دلاں دے خیالات تو واقف ہو جاندے سن کیونکہ ولی دا ایک مقام مرتبہ ایسا ہوندا ہے کہ ایک ایسے مقام تے پہنچ جاندا ہے کہ جدوں اس دی نگاہ تحت الثرا تک بھی چلی جاندی ہے اور لوح محفوظ تک بھی چلی جاندی ہے اللہ تعالیٰ سارے پردے اٹھا دیندا ہے اس دی نگاہ دے سامنے ایک ایسا مقام اور مرتبہ بھی اللہ دے ولی نو نصیب ہوندا ہے بلکہ اولیاء اللہ دی نظر دے اندر کامل ولی بندا ہی اودوں جدوں زمین تے بیٹھ کے تے لوح محفوظ نو ویکھ نہ لوے اتنے دیر تک اس نو ولی جڑے نے وہ ولی نہیں سمجھدے جتنی دیر تک اس نو نگاہ جڑی ہے لوح محفوظ تک نہ پہنچے تو فرماندے نے میرے دل وچ یہ سی میں اے مریداں گل گھڑی ہونی حقیقت دا کدوں کوئی تعلق ہونا ہے تو کہندے نے کہ اجتماع جاری سی فمضیت وہو یتکلم حضور غوث پاک کلام فرما رہے نے تقریر کر رہے نے تے میں آ کے بیٹھ گیا فرماندے نے کہ پہلے آج تک میری غوث پاک نال کوئی ملاقات نہیں ہوئی کدی انہاں دا میرا جڑی ہے او کسی نے دسیا انہوں نے میرے بارے نہیں ہے نہ میں کدی غوث پاک دے مدرسے چ گیا اج پہلی مرتبہ میں غوث پاک دے مدرسے چ قدم رکھیا ہے وہ بھی تقریر دے دوران کہندے نے جا کے میں مجمع دے اندر بیٹھ گیا فرماندے نے جویں میں بیٹھیا نا غوث پاک جیڑی گل کر رہے سن او چھڑ دتی جیڑی میرے دل وچ آئی او شروع کر دتی جڑی گل پہلے کر رہے سن اس نو اوتھے چھوڑ دیتا تے جڑی بات میرے دل وچ سی اس نو آپ نے شروع فرما دیا فرماندے نے کہ جدوں میں یہ ویکھیا نا تو میں بڑا پریشان ہو گیا یہ اچانک کی ہو گیا ہے لیکن کہندے نے پھر میں اپنے دل نو یہ تسلی دیتی بھائی یہ اچانک ہو گیا اتفاقاً ہو گیا ہے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے تو میں دل نو یہ تسلی دے چڑی بھائی اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے ورنہ انہوں نے کی پتا میں اس مسئلے میں چاہے اس لوڑے چ پیا آیا سرکار غوث پاک نے فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابتی حضور غوث پاک نے فرمایا کہ لوگوں ساڈا عقیدہ اوے جڑا پرانے بزرگان دین دا عقیدہ سی اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا عقیدہ سی حضور غوث پاک نے اگلی بات نو چھوڑ کے تے اے گل فرمائی کہ ساڈا عقیدہ نبی دے صحابہ والا عقیدہ ہے فقلت فی نفسی تو کہندے نے امام ابو بکر کہندے نے کہ میرے دل وچ میں اے دل وچ کیا بے ایویں اے اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے ھذا قالہ اتفاقا اے ایویں اتفاقاً سرکار غوث پاک دے منہ اے گل نکل گئی ہے ورنہ انہاں نو کی پتہ بے میرے دل وچ بھی یہی خیال سی کہندے نے کہ میں کہہ کے تے دل نو تسلی دے لئی مطمئن ہو گیا تو فرماندے نے میں کسی نو دسیا نہیں فرماندے نے کہ گفتگو کردیاں سرکار غوث پاک نے دوبارہ پھر جملہ بولیا کہ لوگوں ساڈا عقیدہ کوئی عام عقیدہ نہیں بلکہ ساڈا عقیدہ وہ جڑا مصطفیٰ دے صحابہ دا عقیدہ سی کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت و جماعت نے اور آپ نے اپنی کتاب الغنیہ لطالبی طریق الحق المعروف غنیت الطالبین دے اندر جتے 72 فرقیاں دا بیان ہے نا اس مقام تے 72 فرقیاں دا ذکر کرن تو بعد سرکار غوث پاک نے لکھیا ہے کہ 72 فرقیاں دے وچوں جڑا جنتی فرقہ ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے میری لائبریری سرکار غوث پاک دی کتاب موجود ہے کسی ویکھنی ہوئے تے وکھا دیاں گے کہ آپ نے لکھیا کہ 72 فرقیاں دے وچوں جڑا جنتی فرقہ ہے فرقہ ناجیہ ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے اور حضور غوث پاک چونکہ خود بھی اہل سنت و جماعت سن فقہ دے لحاظ نال آپ امام احمد بن حنبل دے پیروکار سن اسی امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد ہاں تے غوث پاک امام احمد بن حنبل دے مقلد سن لیکن ہے سن سنی اور یہ بھی یاد رکھو
کہ جڑے چاروں فقہ دے امام نے نا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اے چاروں دے چاروں ہی اہل سنت و جماعت نے۔ انہاں کدی ایک دوسرے نو گمراہ نہیں کیا، کافر نہیں کیا، اسلام تو خارج نہیں کیا، کیونکہ چاروں دے چاروں ہی سنی نے۔ اعمال دا اختلاف ہے، عقیدے دا اختلاف انہاں وچ نہیں ہے۔ یعنی اور آسان کر کے تو جی میں سمجھا سکا تھے، انہاں چاراں دا آپس اندر مسئلے دا اختلاف ہو جاندہ سی، لیکن کدی بھی عقیدے دا اختلاف نہیں ہویا، کیونکہ عقیدہ چمہ دا اہل سنت و جماعت ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نبی چونکہ خود بھی اہل سنت و جماعت سن، آپ نے فرمایا کہ چاروں اپنا 72 فرقیاں دے وچوں جنتی گروپ ہے تے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتھے جڑے بعض لوگ سانو پھر اعتراض کر دینے کہ جی دیگر باتاں وچ بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی تسی پیروی کرو، تو پہلی بات ہے کہ اسی امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد ہاں، سرکار غوث پاک دے مقلد نہیں ہاں۔ اسی انہوں نے اللہ دا ولی مننے اس وچ کوئی شک نہیں، امام الاولیاء مننے اس وچ کوئی شک نہیں، ولیاں دا امام مننے اس بات وچ کوئی شک نہیں، لیکن مقلد اسی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سرکار غوث پاک فقہ دے لحاظ امام احمد بن حنبل دے مقلد نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ساڈا عقیدہ وہ ہے جو سرکار کریم علیہ السلام دے صحابہ دا عقیدہ سی۔ امام ابو بکر فرماندے نے میں پھر بھی اس بات کو اگنور کر دیتا، میں کہا اے ویسے ہی ہمیں غوث پاک نے بات کر دیتی ہے۔ کی ہویا؟ کہندے نے فَأَعَادَهُ، تیسری مرتبہ سرکار غوث پاک نے موڑو ہی گل کی تھی، چونکہ میں ہر مرتبہ مندہ نہیں سا، تو غوث پاک نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، کہ ساڈا عقیدہ وہ ہے جڑا سلف صالحین دا اور حضور دے صحابہ دا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے۔ فرماندے نے کہ میں پھر بھی بات نو نہ منیا، جدو 3 واری کہن دے باوجود بھی میں نہ منیا، میں کہ اون جی باسے گل کر رہے ہونے نے۔ فرماندے نے کہ چوتھی مرتبہ پھر غوث پاک نے اپنی نگاہ بھی میرے حل کی تھی، تے میرے ولوں ویکھ کے گل فرمائی کہ ساڈا عقیدہ او ہے جڑا نبی دے صحابہ دا عقیدہ ہے۔ امام ابو بکر فرماندے نے میں پھر بھی کوئی نہ منیا، میں کیا اے تاں تقریر کرنا دا انداز ہوندا ہے، سجے کھبے ویکھدے رہندے نے تے اتفاقاً انہاں نے میرے لو ویکھ لیا ہوئے گا، اے دا مطلب اے تو نہیں کہ میرے دل دے خیال نو وہ جاندے نے۔ کہندے نے میں پھر بھی گل نو منیا کوئی نہ، تے فرماندے نے جدوں میں نہ منیا پھر کی ہویا کہ سرکار غوث پاک نے چوتھی مرتبہ میرے وال توجہ فرمائی کہ مڑ میرا نام لے کے فرمایا۔ حالانکہ فرماندے نے پہلے کدی ملاقات نہیں ہوئی، کدی میں سرکار غوث پاک دے درس وچ نہیں آیا، کسی نے جا کے انہوں نے میرا تعارف نہیں کروایا، تو غوث پاک نے فرمایا یا ابا بکر فاعاد القول، کہ میرا نام لے کے سرکار غوث پاک نے پھر گل فرمائی کہ اے ابو بکر ساڈا عقیدہ او ہے جڑا نبی دے صحابہ دا عقیدہ سی۔ شیخ امام ابو بکر فرماندے نے جدوں حضور غوث پاک نے میرا نام لے کے گل فرمائی، کیونکہ ہن انکار دی کوئی گنجائش نہیں سی بچی، تو میں اس گل نو من گیا کہ واقعی غوث پاک لوگاں دے دلاں دے خیالات نو بھی جان لیندے، دلاں دے اللہ اکبر دل دی جڑی کیفیت ہوندی ہے اس نو آپ جان جاندے سن۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ولیو ہوندا ہے جڑا دل دی دنیا نو بدل دے وے، جڑا دل دی دنیا تو واقف ہوئے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ذرا دل دی دنیا دی گل کر دے ہویا فرماندے نے دل دریا سمندے کون دلاں دیاں جانے ہو بچائی جڑے بچائی میڑے
تے وچے ونجے مہانے چودہ طبقے دل دے اندر تمبو وانگو تانے دل دا بہر میں سوئی حضرت باہو جو دل دی رمز پہچانے سلطان عارفین فرماتے نے ولی تو ہوئی ہوندا جدی خدمت حاضر ہوئی ہے تو دل دی گل دس چھٹے اس نو ولی کامل کیا جاتا ہے۔ اور شیخ ابو بکر رحمت اللہ علیہ فرمانے نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے دل دی گل نو دس دیا، میرے دل دی گل نو آپ جان گئے پہچان گئے، کیوں آپ حضور دے نقش قدم تے نے تے میرے نبی دی بھی یہ شان ہے کہ سرکار بھی دلان دے خیالات نو جان دے نے کہ حضور دے توسل اور وسیلے دے نال سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی دلان دے خیالات نو جان دے نے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محی الدین نے دین نو زندہ کرن والے نے۔ اس تو بعد شیخ ابو بکر فرما دے نے جدوں حضور غوث پاک نے میرا نام لے کے تے میرے مسئلے نو حل کر دیتا، میری مشکل کشائی فرما دیتی، میری ٹینشن جڑی سی اس نو ختم کر دیتا۔ اس تو بعد میں نو فرمایا قم یا ابا بکر، اے ابو بکر اٹھ کھڑائے ہو جا۔ فرمان دینے ان سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید انہاں دے شک نو دور کرنا چاہیا کہ میں دی تسلی کر دیواں پھر کسی شاکش نہ رہ جائے، پھر شکوک و شبہات دا شکار نہ ہو جائے۔ اور شیخ ابو بکر فرمان دینے ایک منو عقیدے دا مسئلہ سی جدی وجہ تو میں پریشان سا، کہندے نے دوجی پریشانی سی میرے والد صاحب گم ہو گئے، کئیاں دنوں تو میں ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا، تلاش کر کر کے تھک گیا ماں پر مینوں میرے والد نہیں ملے۔ میری بات دی توجہ رکھنی ہے بات دی طرف ہے۔ کہندے نے شیخ امام ابو بکر بڑے عالم دین ہیں، لکھن والے بھی بہت بڑے عالم دین، محدث اور فقیہ اور مورخ امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ شیخ فرماندے نے میرے والد صاحب گم ہو گئے نے، ملتے نہیں پہ، ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا، بزرگ آدمی سن، پتہ نہ چلیا کدھرے گم ہو گئے۔ تو فرماندے نے سرکار غوث پاک نے فرمایا قم، اے ابو بکر کھڑا ہو جا۔ فرماندے نے میں کھڑا ہو گیا، حضور غوث پاک نے فرمایا قالا قم قد جاء ابوک وکان غائبا، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، باپ نو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، لبا کوئی نہیں، ہن کسے پاسے جان دی لوڑ کوئی نہیں، گھر چلا جا، تیرے جان تو پہلے تیرا باپ بھی گھر پہنچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سن فریاد پیران دیا پیرا، میری عرض سنی کن تھر کے کپڑا دے جتے مچھ نہ باندے ڈر کے قطب ربانی
یا شاہ جیلانی میری خبر لیو جھٹ کر کے پیر جنا دے میرا باہو او کتی لگے دے کر کے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اے ابو بکر کھڑائے ہو جا سلطان صاحب رحمت اللہ فرماندے نے میم مرشد ایسا سہیڑیے جڑا دل دی رمز پہچانے ہو فرماندے نے میرے دل چگالے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے گم ہو گئے نہیں ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا ماں پر مل دے نہیں پہ حضور غوث پاک نے فرمایا اے ابو بکر گھر چلا جا تیرے جان تو پہلے تیرے والد صاحب گھر پہنچ جان دے شیخ ابو بکر فرماندے نے میری خوشی دا ٹھکانہ نہ رہا میں بڑا خوش ہو گیا کہ وہ بغداد دیا تاجدارا تو اڈی شان تو قربان جاوا تو وہی مشکلہ حل کر دیتیاں جے علمی مشکل بھی آسان ہو گئی عقیدے دی مشکل بھی آسان ہو گئی والد والی مشکل بھی آسان ہو گئی کیوں اس واسطے کہ بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے بندے رب دے پڑھیے مل کے بندے رب دے نگاہ کر کے لوحے محفوظ والی تحریر بدل دے لکھ لوحے محفوظ والی تحریر بدل دے شیخ ابو بکر فرماندے نے کہ میں تو چل پیا فرماندے نے فَقُمْتُ مُبَادِرًا فرماندے نے میں کھڑا ہویا تے گھر وال دوڑ گیا چلیا نہیں آرام نہ چل کے نہیں گیا فرماندے نے میں چلیا نہیں دوڑ پیا وہاں گھر والے دوڑ لگا دیتی ہے کہ میرے والد صاحب غوث پاک نے فرمایا ہے وینا ماں کہ گھر میں پہلے جانا ماں یا والد صاحب پہلے جاندے اللہ اکبر کبیرہ منکرو توانو کی پتا میں اللہ والیاں دی شان کی ہوندی ہے اللہ والیاں دا مقام کی ہوندہ ہے جڑے رب دے قریب ہو جاندے نے اللہ انہاں واسطے ساریاں مشکلہ آسان فرما دیتا ہے فرماندے نے فَقُمْتُ مُبَادِرًا میں دوڑ لگا دیتی گھر والے دوڑ دا جانا ماں کہ میں پہلے جانا ماں یا والد صاحب ہے پہلے جاندے نے تھوڑا جنہ پیچھے آؤ غوث پاک نے فرمایا میں حضور دے نقش قدم تے جدوں حبیب یمنی دی بچی نو میرے نبی نے تندرست فرمایا او بھی گھر وال چل پیا کہ میں پہلے جانا ماں یا بچی پہلے ہے ذرا گل نو ملانا ہے میرے غوث پاک مظہر ذات مصطفیٰ نے حضور دے نقش قدم تے نے حضور بھی دلان دے خیال جان دے نے غوث پاک بھی دلان دے خیال جان دے نے حضور بھی پہلے پہنچ گئے حبیب یمنی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دی دعا بھی پہلے پہنچ گئی والد صاحب تو فرماتے نے میں دوڑ پہ آوا
آپ فرماندے نے جدوں میں دوڑدا دوڑدا اپنے گھر پہنچیا وَإِذَا أَبِي قَدْ جَاءَ فرماندے نے شیخ ابو بکر جدوں میں گھر دا دروازہ کھولیا تے میرے جان تو پہلے والد صاحب چار پائی تے بیٹھے ہوئے میرے جان تو پہلے میرے والد صاحب چار پائی تے بیٹھے ہوئے نے حضور غوث پاک دا فرمان سچ ثابت ہو گیا جو میرے 11ویں والے نے فرمایا انجے ہو گیا کیوں اس واسطے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور دے نقش قدم تے نے تے امام ذہبی نے کوئی لکھن والا عام صوفی بندہ نہیں ہے بجنو ایک کہہ کے رد کر دیتا جائے جی تو صوفی بندہ ہے درویش بندہ ہے نیتے تحقیق تو بغیر ہی گل لکھ شدیے نانا امام ذہبی مورخ اسلام نے اسلام دی تاریخ 50 جلدان دی اندر نا دی کتاب موجود ہے تاریخ اسلام مصر دا چھاپا جڑی ساڑھے کول موجود ہے 50 جلدان دی اندر ایتنی کتاب جس دا نام تاریخ الاسلام ہے لکھن والے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ محدث بھی نے مورخ بھی نے فقیہ بھی نے عالم دین بھی نے ولی اللہ بھی نے وہ امام ذہبی نے باقاعدہ اپنی سند نال لکھیا ہے اور اپنے سند امام ابو بکر تک لکھی ہے اور لکھیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مقام اور مرتبہ میں اسی ایسے واسطے آپ نو مشکل کشا کہنے حاجت روا کہنے کہ اللہ دیاں دیتیاں ہویاں طاقتاں دے نال سرکار غوث پاک مشکل کشائی بھی فرما دینے حاجت روائی بھی فرما دینے اور میرے بھائیوں اگلی بات عرض کرا ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ علیہ منن والیاں نے وچوں نے وہ فرماندن ایک دن میں اپنے گھروں چلیا اس نیت دنال کے جانا حضور غوث پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہونا فرماندن چلیا میں بغداد شریف پہنچ گیا تو میں نیت اے کر لے دل دے اندر ایک خیال آیا کہ حضور غوث پاک دے کول ایک عصا ہوندا سی ڈنڈا سوٹا جن دی اوپر ٹیک لگا کہ آپ ہاتھ پھڑ کے تے خطبہ دین دے سن او عصا آپ سنت دے طور تے ہمیشہ کول رکھ دے سن آپ جو منن والے بزرگ فرماندنے میں گھروں چلیا ماں بغداد شریف آ گیا دل وچ نیتیں میں کہ آج میں کبھی سرکار غوث پاک دے مدرسے وچ داخل ہووانا کہ حضور غوث پاک اپنے اس ڈنڈے وچوں کوئی کرامت دکھا دین تے مزہ تھا فرماندن دل وچ میں سوچیا کہ کدی جی میں جامانا تو حضور غوث پاک اپنے ڈنڈے دنال کوئی کرامت دکھا دینا تے مزہ ہی آ جائے گا تے غوث پاک پھر رضی اللہ تعالیٰ صرف ولی نہیں بلکہ ولیاں دے امام نے اللہ اکبر جڑے سچے اولیاء اللہ گزرے نے انہوں نے جدو کرامت وکھانی پویا تو وکھاندے بھی سن کرامت ظاہر بھی کردے سن لیکن جدو ظاہر کرنی پویا وہ اپنی کرامتاں انہوں نے وکھان دا کوئی شوق نہیں سی ہوندا حتی البسا اپنی کرامتاں نو چھپان دی کوشش کردے سن لیکن جتھے ظاہر کرنی پہ جاویا کہ کرامت نہ ظاہر کیتی تے اگلا بندہ بھٹک سکدا ہے وہ تے پھر اپنی کرامت وکھاندے سن وہ فرماندے نے کہ میں دل وچ سوچ لیا کہ میں جاننا وا کہ حضور غوث پاک نے کدی جاندیاں بغیر کدی کہن تو اج کرامت وکھا دینا تے بات تاں ہے فرماندے نے میں بغداد شریف دے اندر بغداد دیاں گلیاں دے اندر چلدا جا رہا ہاں چلدا چلدا میں حضور غوث پاک دے مدرسے دے اندر پہنچیا سرکار غوث پاک اپنے مدرسہ نظامیہ دے اندر موجود نے جویں میں داخل ہویا ہاں ڈنڈا آپ دے ہاتھ دے اندر عصا آپ دے ہاتھ دے اندر ہے میں جا کے سلام کیتا دست بوسی کیتی اور سجے ہاتھ دے اندر ڈنڈا پڑیا سرکار غوث پاک نے سجے ہاتھ نال ہی سلام لینا سی
تو فرماندے نے کی ہویا حضور غوث پاک نے ڈنڈا اس طرح چھک کے زمین تے ماریا تاکہ زمین دے اندر ڈنڈا کھڑا ہو جائے تو میں سلام لے لواں فرماندے نے جنہیں حضور غوث پاک نے ڈنڈا زمین دے اندر گاڑیا نا تے ڈنڈے دے وچوں روشنی نکلنی شروع ہو جاندی ان دے وچوں نور دیاں شعاواں نکلن لگ پیاں زمین دے اندر ہے دوسرا سرا پھر ظاہر باقی اوپر ہی ہونا سی فرماندے نے اس ڈنڈے دے سرے دے وچوں نور دیاں شعاواں نکلن لگ پیاں حضور غوث پاک نے فرمایا بے لیا ایو کچھ یا ہور بھی کچھ جانا اللہ اکبر کبیرہ وا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تواڈی عظمت تم قربان جاواں تواڈی شان تم قربان جاواں اللہ تعالی نے کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو دل دے اندر ہے اس تو واقف ہو گئے یہ فیض میرے نبی دا ہے کرم میرے رب دا ہے رحمت میرے خدا دیے وسیلہ میرے مصطفیٰ دا ہے کرامت میرے غوث اعظم دی اللہ اکبر بزرگان اولیاء کاملین نے یہ لکھیا ہے کہ اللہ دا ولی جدو مقام قرب دیاں منزلہ طے کرتا ہے تو پھر ایک مقام ایسا آ جاندہ ہے کہ اللہ اس دی نگاہ دے سامنے پھر سارے پردے ہٹا دیندہ ہے اور رب کریم اس دی نگاہ نو جڑیے وہ اتنی وسیع فرما دیندہ ہے کہ وہ تحت الثری تک بھی کم کر دی ہے عرش اولا تک بھی کم کر دی ہے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے امام زہبی نے جملہ لکھ دیتا کہ آپ لوگاں دے دلان دے خیالات نو بھانپ جاندے سن واقف ہو جاندے سن اور ایسی باتاں اور ایسیاں کرامتاں جڑیاں نے وہ کئی اولیاء کاملین جڑے نے انہاں تو صادر ہوئیاں نے کئیاں دیاں موجود نے ساریاں دا ذکر کرنا چونکہ عنوان تو ہٹ جائے گی بات اس واسطے اس کی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی رماں گے گفتگو تے ختم اعلان